بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیلی صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں وہ جلیل القدر صحابی جسے میدان بدر میں تلوار ٹوٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی تھما دی تو وہ تلوار کا روپ اختیار کر گئی۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ ان 70,000 خوش نصیب انسانوں سے ہیں جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو میدان بدر میں شریک جہاد ہوئے، کفار سے لڑتے ہوئے جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی تو یہ اس سے دشمن پر وار کرنے لگے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھڑی تلوار کا روپ دھار گئی اور پھر یہ معجزاتی تلوار زندگی بھر ان کے پاس رہی جس کے ذریعے دشمنوں کے پرخچے اڑاتے رہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام قیس بنت محصن کا بیان ہے کہ میرا بھائی سب سے بڑھ کر جمال صورت تھا، علم و عمل، فضل و شرف اور حسب و نسب کے اعتبار سے وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھا۔ نیز سیادت و قیادت میں اسے کمال حاصل تھا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی سے کوچ کیا اس وقت اس کی عمر 44 برس تھی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات میں پورے جوش و ولولے سے حصہ لیا اور متعدد معرکوں میں جنگی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حیرت انگیز سعادت کی اطلاع یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ فرمایا ہاں آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص نے پوچھا کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ ہر میدان میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ضرب المثل کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بلا شبہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز، قابل افتخار سرمایہ، بلند درجہ انعام اور بیش قیمت خزانہ ہے۔ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کی خوشخبری اور وہ بھی حبیب کبریا علیہ السلام کی زبان اطہر سے خوش نصیبی کی انتہا ہے اور سعادت کی معراج ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے۔ یہ محسن بن حرسان کے فرزند ارجمند تھے، بنو اسد قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ ہجرت سے پہلے ساقی اسلام کے دست مبارک سے جام شہادت نوش کر کے پھر ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر مشہور جنگوں میں جواں مردی و بہادری کے جوہر دکھلائے۔ جلال و جمال کا یہ پیکر پوری زندگی مصروف جہاد رہا اور جنگی تاریخ کے اوراق میں ناقابل فراموش داستانوں کا اضافہ کیا۔ ان کا شمار فاضل اور اکابر صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ عمر مدینے سے نجد کو جاتے ہوئے ایک مشہور و معروف سرائے ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ موجود تھا۔ یہاں مسافر آتے جاتے سستانے اور پانی پینے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ بنو اسد قبیلے کا اس پر قبضہ تھا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مجاہدین کا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ یہ عظیم جرنیل دربار رسالت سے ہدایات لے کر 40 جانباز مجاہدین کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے غمر مقام پر حملہ آور ہوئے۔ بنو اسد صورتحال دیکھتے ہوئے مقابلہ کرنے کی بجائے پانی کا چشمہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے 200 اونٹ اور بکریاں ہاتھ لگیں جنہیں پکڑ کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قیادت میں حملہ کرنے والے لشکر کی رہنمائی ماہرانہ انداز میں کی۔ دشمن کو میدان میں قدم جمانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دشمن اچانک حملے اور حیرت انگیز پیش قدمی کو دیکھ کر مقابلے میں ٹھہرنے کی بجائے بھاگ نکلا۔ اس طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مرحلے پر اپنے ماہرانہ قیادت کا ثبوت مہیا کیا جس سے سرور عالم خلق مجسم نیر تاباں اور روشن و رخشاں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ سن 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ
شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ مقام پر انہیں روک دیا گیا۔ یہاں سرور عالم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان قدسی نفوس صحابہ کرام میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے اصحاب الشجرہ میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ٹھہرے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول مومن کا مقصد حیات ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا موردہ یا فضا اپنے کانوں سے سن لیا، بلا شبہ بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو اور کیا انعام میسر آ سکتا ہے؟ یہ انسانی قسمت کی معراج ہے، یہ خوش نصیبی کا بلند مقام ہے، یہ اعزاز و اکرام کا اعلیٰ و ارفع معیار ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس اعتبار سے قابل رشک ہے کہ انہیں زندگی بھر سرور عالم نیر اعظم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب اعتماد حاصل رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ و ارتداد اپنے عروج پر پہنچا۔ گھبرانے اور دل برداشتہ ہونے کے بجائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے استقامت، ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور ان کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں مجاہدین کے لشکر روانہ کیے۔ بنو اسد قبیلے کے مشہور و معروف بہادر اور تیز ترار لڑاکے طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ عرب قبائل میں سے بنو طے، بنو فرازہ اور بنو اسد کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے بنو اسد قبیلے کے لیے جوان مرد بہادر شاہ سوار حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا۔ انہوں نے جرأت، شجاعت، تجربہ کاری اور دل آوری کا بہت بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے طلیحہ بن خویلد کی قیادت میں لڑنے والے لشکر کو شکست فوج سے دوچار کیا اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور بضاحہ مقام پر جا کر رہائش اختیار کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلیحہ کی سرکوبی کے لیے حکم دیا تو وہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے بضاحہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان جنگ کو جانے والے راستے کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت بن ارقم کو پہلے روانہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا طلیحہ اور اس کا بھائی سلمہ اپنے گھوڑوں پر گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سلمہ بن خویلد نے حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے خلد بری میں جا پہنچے، لیکن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے بھرپور جرأت مندی، بہادری اور بزیری سے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ کیونکہ سلمہ حضرت ثابت کی جانب سے فارغ ہو چکا تھا، لہذا اس نے بھی طلیحہ کا ساتھ دیا اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ دیر تک دونوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر رب جلیل سے جا ملے۔ لشکر اسلام کے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہما کی لاشیں دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے اور دونوں کو انہی خون آلود کپڑوں میں سپرد خاک کیا اور بھرپور جوش و جذبے سے دشمن کو للکارا۔ طلیحہ کے لشکر کو میدان جنگ میں عبرتناک عظیمت سے دوچار ہونا پڑا اور خود طلیحہ موقع پا کر سرزمین شام کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔
سرزمین شام سے عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ شام سے مکہ مکرمہ کو جاتے وہ مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کسی نے دربار خلافت میں مخبری کر دی کہ طلیحہ جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب اسے نہیں روکا جا سکتا۔ عہد فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ یہ سن کر قبیلہ خاطب ہوئے اور فرمایا تم نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اس نے عرض کیا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے سابقہ جرائم کی معافی کرنا چاہتا ہوں، عذرائے کرم مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ آپ نے بیعت لی، دوبارہ اسلام قبول کرنے کی بنا پر اس کا انجام بہتر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس پر اپنا فضل و کرم کر دے اسے سعادت و رحمت سے کون محروم رکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔